درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصہ دراز پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات سامعین محترم، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایسا دور دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ ہو رہا ہے، بعد میں نہیں اسی وقت آپ کو خبر مل رہی ہے۔ چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، کہیں پر کوئی بھی کام ہو رہا ہے آپ اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خبر ملنے کے بعد آپ ایکشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ آج سات سمندر پار پر بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ برے کام کی طرف آپ کا اور ہمارا کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے، اچھے کام کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کم ہوا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو آسان کام ہوتا ہے اسے ہم جلدی پکڑ لیا کرتے ہیں، اور جو مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر ہم بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش اور امتحان کا ایک ذریعہ میں ہو سکتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کسی بھی طرح سے چھیننا ہے۔ اور یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ کوششیں پہلے بھی کی گئی، اور یہ کوششیں ہر دور میں، ہر دور کے جو بڑے بڑے سنگٹھن اور تنظیمیں تھیں جن کا مقصد مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر اگلنا تھا، اور انہوں نے مسلسل اپنا یہ کام بخوبی انجام دیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کا پوری طاقت و قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب جب اسلام کو، قرآن کو، مصطفیٰ کی عظمت کے اوپر کسی بھی طرح کے حملے ہوئے، ان کو جواب دے کر یہ بتایا کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے ہرا ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب جب دشمنان اسلام نے
مذہب اسلام کے اوپر چھیٹا کشی کی جواب میں جو اسلام کے محافظین تھے، اسلام کے حامی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مستقل انداز سے اس مقابلے کا جواب دیا، اور پھر مذہب اسلام کو ایک نئی شان ملی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو آج ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے، لیکن جس انداز سے آج ہو رہا ہے اس انداز اور اس کیفیت سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یا یوں کہہ لیں کہ اب سے 50 سال 100 سال پہلے اگر ایسا ہوتا تھا، ایک علاقے میں ہوا، وہاں جواب دے دیا گیا، دوسری جگہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لیکن آج جو دور دورہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایک جگہ ہوتا ہے، سب جگہ اپنے آپ خبر پہنچ جایا کرتی ہے۔ مگر اس کے اندر کچھ کمی ہماری بھی ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے میں بھی عرض کیا کہ آپ وہ چیز آگے پہنچائیں جس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایسا کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہوگا، اور بہت سارے لوگ تو قسمیں دے دے کر آگے بھیجا کرتے ہیں۔ آپ کو احساس نہیں ہے، آپ ذرا دور صحابہ کی طرف توجہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہی اس قسم کی بکواسیں ہو رہی ہیں، نبی کے زمانے میں بھی، مصطفیٰ کے ظاہر حیات میں بھی، مصطفیٰ کے سامنے بھی اس قسم کی بکواسیں ہوئیں، لیکن صحابہ نے ان کا مقابلہ کس حکمت عملی سے کیا، آپ اس پر غور کریں۔ ابو جہل جو مصطفیٰ کا رشتہ دار ضرور تھا، لیکن مصطفیٰ کی عظمتوں کے دشمن تھا، مصطفیٰ کی رسالت کا دشمن تھا، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے دشمن تھا۔ ابو جہل مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے جیسا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اتنا بڑا چہرہ ہے تمہارا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہارے جیسا چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ برابر میں جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اس کا جواب سنتے اس سے لڑے نہیں، بلکہ فوراً کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس حسین چہرے سے حسین چہرہ کوئی سا نہیں دیکھا، میں نے اس سے خوبصورت چہرہ کوئی سا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ، میں نے اس سے پیارا چہرہ کوئی سا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ، میں نے اس سے عظمت والی ذات کوئی سی نہیں دیکھی۔ اسی کے وقت جواب بھی دیا، اور ایسا جواب، اور صحابہ کی ذمہ داری دیکھیں، صحابہ نے کس حکمت عملی سے اس کام کو کیا۔ ابو جہل نے کیا کہا کوئی نہیں جانتا، ابو بکر صدیق نے کیا کہا دنیا جانتے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اگر کوئی ناپاک انسان، اور یہ تاریخوں سے اور تجربوں سے اور ریسرچ کرنے سے معلوم بھی ہوا ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا، اس بات پر غور و فکر کیا گیا، اس بات کی ریسرچ کی گئی کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات پر کیچڑ اچھالا کرتا ہے، اس کی اپنی ذات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور کھلے لفظوں میں کہہ دوں، جو مصطفیٰ کی ذات پر بھونکا کرتا ہے، اس میں اس کا باپ ایک نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس کی ماں ایک نہیں ہوتی۔
اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں مسجد میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا. مگر اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جواب دینے کا جو صحابہ کی سنت بھی تھا. کیا؟ ایک شخص نے ایک بات کہی، آپ اس کی بات کو درکنار کر کے آپ مصطفیٰ کی عظمت کے قصیدے بیان کرنا شروع کر دیں. دنیا کے سامنے جب پیغام پہنچے تو آپ کا بیان کیا ہوا جو آپ نے مصطفیٰ کی ذات پاک کو بلند اور اونچا کر کے بیان کیا ہے، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. جس نے نیچا کرنے کی کوشش کی اسے کوئی پہچانے ہی نہ. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ذہن و فکر کے اندر جو تعریفیں، جو توصیفات آپ دوسروں کے لکھتے ہیں، کوئی اپنی بیوی کی تعریف لکھ رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کی تعریف لکھ رہی ہے، کوئی اپنے یار دوستوں کے لیے قصیدے لکھ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے لکھ رہا ہے. اس میں سب کو چھوڑ کر صرف مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر آپ اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کیے چلے جاؤ اور آپ کا طریقہ کار یہ ہو. یہ طریقہ ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ جس دور میں جی رہے ہیں اسی دور کے اعتبار سے آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم ایک طرفہ ٹرین چلا سکتے ہیں، ایک طرفہ ٹرین چلائیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کا مقام میں جس انداز سے آپ کو آتا ہے، جس انداز سے آپ کو آتا ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے. آپ کے جو اسٹیٹس اسٹوری ہیں، یاری دوستی والی سب چھوڑ دیں تھوڑے دنوں کے لیے، صرف اور صرف نبی کی عظمت کی اسٹیٹس لگائیں، نبی کی عظمت کی اسٹوریاں لگائیں. اور یاد رکھیں جب بات نبی کی عظمت پر آ جائے تو پھر نہ کوئی درگاہ بڑی ہے، نہ کوئی خانقاہ بڑی ہے، نہ کوئی مسجد بڑی ہے، نہ کوئی مدرسہ بڑا ہے، نہ کوئی پیر بڑا ہے، نہ کوئی عالم بڑا ہے. جب مصطفیٰ کی ذات کی بات آتی ہے تو سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کی ہے اور اس ذات پر سب کچھ قربان کرنے کا تیار ہو جاؤ. جب بات مصطفیٰ کے عشق کی آ جائے تو سب کا عشق مانا ایک طاق رکھ دو اور یہ بیان کر دو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. یہ سوچ لوگوں تک پہنچا ڈالو. کون کیا کہہ رہا ہے؟ بکرا بکری دو سے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ذہنی طور کے اوپر تیار رہو. میں 2 منٹ کے اندر اپنی بات اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آنے والا جو جمعہ ہے اس میں مجھے تمہاری ضرورت پڑے، اور مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی ذات پاک کے اوپر جو یہ ناپاک بھونک رہے ہیں ان کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے کو ہی مجھے آواز دینی پڑ جائے. تو آپ ساتھ دیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز جمعہ کے بعد آپ ساتھ چلیں تو چلنے کو تیار رہیں گے؟ کہیں پر بھی لے کے جاؤں چلیں گے؟ دور ہوگا تب بھی چلے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا مجھے کام پہ جانا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ بات تو نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہی جمعہ ہو جائے جو 18 تاریخ پڑے گی انگریزی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلا جمعہ ہو جائے جو 25 تاریخ پڑے گی. جلد ہی یہ کام ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے جگہ کا تعین دیکھا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دلی کا رام لیلا گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر ہم اپنی آواز کو زیادہ دور تک پہنچا سکیں. مگر جب تک ہمارا طریقہ کیا ہو، اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں، آج اگر یہ حالات نہ ہوتے تو شاید میں بھی آپ کے سامنے سرکار غوث اعظم کے قصیدے پڑھ رہا ہوتا، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. مگر اس میں جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ سے جو آتا ہے، آپ نے اب تک جو
علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، خانقاہوں سے جو سیکھا ہے، کیا؟ عشق مصطفیٰ کے تعلق سے، مصطفیٰ کی ذات پاک کی عظمت کے تعلق سے جو سیکھا ہے آپ اس کا اظہار کریں، اور باہر اظہار بعد میں ہوگا۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اسٹیٹس پہ لگا کر یہ تو دکھانا چاہتے ہیں کہ 50,000 لوگ دیکھ لیں، گھر کے اندر جو بچے ہیں آپ کے، آپ ان تک نہیں بتا پا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں کرا پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بتا پا رہے، اپنے بھائی کو نہیں بتا پا رہے، گھر کے اندر بیٹیاں ہیں انہیں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ لوگ کس کس طرح کے گستاخیاں مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ تم اور ہم اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا ہمیں کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے گھر سے لے کر کے چلیں، تاکہ جب آواز بلند کرنے کا نمبر آئے تو پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، سب سے پہلے ہمارے گھر سے ہمارے ساتھ لوگ تیار کھڑے ہوا کریں۔ اس دور کے اندر چند اور ضروریات بھی ہیں، ان میں ایک ضرورت یہ بھی ہے، آج دشمن کھل کر بول رہا ہے، کھل کر بول رہا ہے، کیا اپنے آپ کو تیار کرو، اور حضرات دشمن کیا بول رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم تو یہ بات اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے سامنے جنگ بدر کا وہ منظر ہونا چاہیے، ہمارے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب کوئی دھوکہ کرتا تھا تو صحابہ کا کیا رد عمل ہوا کرتا تھا، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نرمی سے کام کرو، پیار محبت سے کام کرو، پیار محبت اس کے لیے دکھایا جائے گا جو پیار محبت کے لائق ہوگا۔ صاف طور سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، پیار محبت اس کو دکھایا جائے گا جو پیار محبت کے لائق ہوگا۔ جب پیار محبت کے لائق نہیں ہوگا، جب ہم انہیں کہ جو مسلح پر کھڑے ہیں، جب ہم انہیں کہ جو ذمہ دار جگہوں کے ذمہ دار ہیں، جب ہم انہیں نہیں بخشا کرتے ہیں، ارے اور تو اور جب ہمارے اسلاف نے کعبے کے امام کو نہیں بخشا، حرم کے امام کو نہیں بخشا، تو ہم کسی اور کو کیا چھوڑنے والے ہیں؟ ہمارا صاف اعلان ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی عشق کا چراغ روشن ہے، وہ ہمارا امام ہے، چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ اور جس کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی ادنا سی حمد بھی ہے، تھوڑی سی توہین بھی ہے، پھر چاہے وہ لاکھ صفائی پیش کرتا رہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، لاکھ تعمیلیں دیتا پھرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام ہمارے جوتے کے نیچے۔ یاد رکھیں آپ، ہمارے سامنے صحابہ نے دونوں طریقے رکھے ہیں، ایک طریقہ وہ بھی رکھا ہے جو پیار محبت بھرا طریقہ تھا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا، لیکن جب کوئی خود سے غلط قدم اٹھایا کرتا تھا مذہب اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی کونین کے تعلق سے جب بکواس کیا کرتا تھا، تو پھر صحابہ سے ہمیں یہ بھی تاریخ ملتی ہے کہ جناب فاروق اعظم کی تلوار بھی مشہور ہے۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہم ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمارے دل کے اندر ان صحابہ کی عظمت بھی ہے جو پیار اور محبت سے سمجھانے والے تھے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان صحابہ کی عظمت بھی ہے جو تلوار کے زور سے سمجھایا کرتے تھے۔ اتنی آسانی سے نہیں آ گیا اسلام یہاں تک۔ آپ ان کمروں کے اندر بیٹھ کر ارے یہ تو بھونک رہی نے، بھونکنے دو، اپنا کام کرو، نہیں، بہت ہو گیا۔ ضرورت پڑنے پر اگر باہر نکلنے کا نمبر آئے گا ہم باہر بھی نکلیں گے، اور ہم صاف طور سے یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی اس قسم کی وائلنس وغیرہ کی بات کبھی نہیں کرتے، لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا۔ وہ خبیث کبھی ہماری بیٹیوں کے تعلق سے کہتا ہے ہمارے خون کھولے، مگر ہم نے پھر بھی سمجھایا ہمت رکھو،
انہوں نے مسجدوں کے تعلق سے بکواس کی، انہوں نے برداشت کیا. ہماری مسجدیں قبضہ کر کے چھین لی گئی ہم سے، لیکن پھر بھی دنیا نے دیکھا ہم نے کوئی وائلنس نہیں کیا، کوئی کسی طریقے کا جھگڑا فساد نہیں کیا. دنیا جانتی ہے ہم سے ہمارا لباس چھین لیا گیا، ہماری داڑھیوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے، ہمارے پہناوے کے اوپر سوال اٹھائے گئے، ہماری بچیوں کے حجاب کے اوپر سوال اٹھائے گئے. باوجود اس کے ہمیں بولنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وقت کا انتظار کیا کہ شاید سمجھ جائیں، شاید سمجھ جائیں. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں حکومت کو بھی، ایک مسلمان ایک ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت قربان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. لیکن جب بات مصطفیٰ کی ذات اقدس پر آئے گی تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اس لیے ہم صاف طور سے کہنا چاہتے ہیں حکومت اپنے رویے کو سنبھالے اور روکے اپنی کرائے کے ٹٹوؤں کو، انہیں ہوش کی پلا دے. اور اگر حکومت سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کر دیں. ہم نے بہتوں کو سیدھا کیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، شاید بھول رہے ہو تم. ہماری تاریخ تمہیں ادھورے پڑی ہے. ابھی ہماری تاریخ کے بارے میں تمہیں اسپین وغیرہ نے پوری طرح سے نہیں بتایا ہے. بتایا تو ہے، صرف یہ بتایا کہ ان کو برباد کیسے کرنا ہے. تم اسی کے اوپر عمل بھی کر رہے ہو، لیکن تم بھول رہے ہو. اس نے تمہیں پوری تاریخ نہیں بتائی ہے ابھی کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے، پھر ہمارا رد عمل کیا ہوا کرتا ہے. بھول رہے تم وہ تاریخ بھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو لے کر دریا کو پار کر کے اس پار پہنچے اور جیسے ہی وہ کشتیاں باہر آئیں آپ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو. کیوں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں واپس جانے کا خیال نہ آ جائے. ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے آج بھی اسلامک جو بڑے بڑے میوزیم ہیں جہاں پر عزت و احترام کے ساتھ مصطفیٰ کے بوئے مبارک رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر عزت و احترام کے ساتھ مصطفیٰ کے جسم اقدس سے ٹچ اور مس ہونے والا جو لباس ہے وہ رکھا ہوا ہے، جہاں پر عزت اور احترام کے ساتھ مصطفیٰ کے قدم ناز سے ٹکرانے والے نالین کو رکھا ہوا ہے. آپ بول رہے ہو ہم ان کا عزت، ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے ہیں، انہیں چوما کرتے ہیں، انہیں سروں پر رکھا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئے انہی میوزیموں کے اندر ہماری تلواریں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کی چمک ابھی ختم نہیں ہوئی. وقت آنے پر وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. مولا کائنات کی ذوالفقار آج وہ میوزیموں کے اندر رکھی ہوئی اس بات کو بتا رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، ہوش میں نہیں آئے تو یہ ذوالفقار کبھی بھی باہر آ سکتی ہے، کبھی بھی باہر آ سکتی ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کے جانثار صحابہ کے جانے والے بھی آج بھی ہیں اور مصطفیٰ کے اہل بیت کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے آج بھی ہیں. لہذا سنبھالو اپنی کرائے کے ٹٹوؤں کو، ان بھونکنے والے کو. اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہ تمہارے بھی نہیں ہیں، تم جو سوچ رہے ہو تمہارے ہیں، تمہارے بھی نہیں. اس لیے ملک کی فضا کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. آپ صرف ایک قوم کے پردھان منتری یا مکھیہ منتری نہیں ہیں، آپ پورے پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور آپ پورے دیش کے پردھان منتری ہیں. جتنی ذمہ داری آپ کی، آپ کے قوم والے کی ہے اتنی دیگر لوگوں کی بھی ہے. اس لیے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ عما نوالہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے. اور آپ حضرات سے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جب وقت آئے تو آپ تیار رہیں اس بات کے لیے
کہ جب بات مصطفیٰ کے عشق کی، مصطفیٰ کی محبت کی آئے گی تو پھر چاہے کوئی بھی چیز ہو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، پھر چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو اس سے مقابلہ کرنے میں ہم انجام کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہوا ہمیں اور آپ کو غور